اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ سورۃ ابراہیم عام تو ایک مرض جادو کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے مردوں عورتوں دونوں پر، اس کو نس بندی کہتے ہیں۔ مرد کی نس بندی کر دیں تو عورتوں پر قادر نہیں رہتا، عورت پر نس بندی کر دیں تو وہ اس چیز کی طرف مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو گویا کہ ایک ایسا جادو ڈال دیا جاتا ہے کہ اس تعلق کو بریک کر کے آپس کے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ ایک نس بندی کا عمل۔ سورۃ ابراہیم کے اندر یہ کمال حاصل ہے کہ سورۃ ابراہیم اگر تلاوت کر کے اور اس مریض کو پلا دیا جائے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو پلا دیا جائے پانی، تو اللہ تبارک و تعالی اس جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بڑی بڑی دواؤں اور علاجوں سے نہ ٹوٹے، وہ جادو ابراہیم سورت پڑھنے سے، کیونکہ بس اوقات ہوتا ہے کہ مرد کی رغبت نہیں عورت کی طرف، یا عورت کی مرد کی طرف نہیں ہے، اور آپس میں جو ہے بالکل بھجا بھجا تعلق، یہاں تک کہ طلاق پر جو ہے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو سو ابراہیم جو دم کر کے اگر پلایا جائے، 21 دن مسلسل پلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت قیمتی بات بتائی، بہت سے لوگوں کے لیے مجبوریاں ہیں، اور لوگ اس میں یہ بدگمانیاں کر بیٹھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ میری بیوی کسی اور طرف ہے، اس کا جو مجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ مرد جو ہے اس کے بارے میں بیوی بدگمانی کرتی ہے، ادھر کوئی نہیں سوچتا کہ یار اس مرض میں مبتلا ہے، یہ بہت کامن پرابلم ہے یہ۔ تو یہ جو ہے نس بندی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے زبردست ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بچے جو ہے گھر کے اندر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بچے بے چین رہتے ہیں، تو سورۃ ابراہیم تلاوت کر کے گھر میں سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلائیں اور گھر میں چھڑک دیں، 41 دن روزانہ اس کو کر لیں تو ہر طرح کی آفتیں مصیبتیں گھر سے نکل جاتی ہیں اور گھر میں اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور یہ لوگوں کا عام سوال ہے، یہ تو مطلب ہم کتنا سنتے ہیں، ہر وقت یہی سنتے ہیں، تو یہ آسان بات ہے کہ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں گھر سب کچھ ہے، یہ سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، لوگ گھر جانا نہیں چاہتے، بالکل۔ تو یہ سورۃ ابراہیم جو ہے دم کر کے پلایا جائے، یہ اس کے اندر کمال ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے کہ جو تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے روزانہ 7 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کیا جائے اور 21 دن تک اس کو تلاوت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی دشمن کو مقہور و مغلوب کر دیتے ہیں اور آپ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ بہت قیمتی سورہ ہے، بہت زبردست، یہ اس کے اندر یہ کمال حاصل ہے۔ اور جہاں تک اس کی آیات کا تعلق ہے تو 52 اس کی آیتیں ہیں، 52 اس کی آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر توحید اور رسالت کے مضامین ہیں۔ اور خواب میں اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ خواب میں اگر کسی سورۃ ابراہیم پڑھی یا سنی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور اللہ سے توبہ کرنے والوں میں اس کا نام شمار ہوگا، اور اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا کہ کائنات کے اندر جہاں جہاں لوگ جو بت پرستی میں مبتلا ہیں ان کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کی عوض اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ظاہر دنیا میں کفر تو بہت زیادہ ہے، شرک بہت زیادہ ہے، ان ہر مشرک کی تعداد کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، یہ اس کے اندر بشارت۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ خواب میں اگر پڑھ لی تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی جو ہے آخرت کے اندر جو ہے اس کی نجات کر دیں گے، اور دنیا کے اندر جن جن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے کہ بیماری سے بچ جاؤں، رزق کی تنگی سے بچوں، اولاد کی نافرمانی سے بچوں، جن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزانہ اگر اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام چیزوں کو بچا کے رکھے۔ اور یہ چھوٹی صورت ہے، چھوٹی صورت، بہت لمبی صورت نہیں ہے، اور یہ ہر آدمی کی کامن پریشانی ہے کہ ہم چاہتے رزق کی تنگی نہ ہے، بچے نافرمان نہ ہوں، فلاں یہ نہ ہو، تو آپ یہ روزانہ پڑھتے رہیں تو اللہ ایسی جتنی ناگوار چیزیں ہیں وہ آپ سے دور رکھیں۔ یعنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ روز پڑھ لیں، بالکل، بہت آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اس طریقے سے